اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کا ترجمہ تفسیر پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، آگے ارشاد ربانی ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَاتِ۔ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ برابری کرو بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس کی حرص کرو، اور نہ ہو جاؤ بالکل ایک طرف کو کہ چھوڑے رکھو دوسری بیویوں کو بیچ میں لٹکی ہوئی کی طرح۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بیویوں کے معاملے میں کہ جن کی ایک سے زائد ہو، تو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم برابر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم ایک ہی پر اتفاق کرو، کیونکہ تم عدل نہیں کر پا رہے، اور دوسری شادی مت کرو۔ اگر تمہیں خود پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ تم سب بیویوں کے درمیان عدل قائم کر سکتے ہو، تو پھر تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، شادی کر سکتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انصاف ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں قلبی ہوتی ہیں کہ روحانی طور پر اٹیچمنٹ کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارک میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قلبی ملان۔ یہ حدیث کے اندر بھی واضح ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتے تھے کہ اے اللہ، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں پورا انصاف کرتا ہوں، لیکن جہاں تک قلبی میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اگر تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے ہو، چاہے تم کتنے ہی عدل پسند ہو، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم ایک کی طرف پورا کے پورا جھک جاؤ تو دوسری بیوی ایسی ہو جائے، نہ شوہر والی، نہ بیوہ، نہ طلاق یافتہ اور نہ آزاد، بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہو جائے، تو اس سے تمہارا کوئی تعلق بھی نہیں رہتا ہو۔ تو اس طریقے سے دوسری بیویاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں یہی چیز واضح کی جا رہی ہے۔ وَإِن تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر اصلاح کر لو، احتیاط رکھو، تو بے شک اللہ ہے بخشنے والا، مہربان۔ تو یہاں رب العزت یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی بہت غفور الرحیم ہے، اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور بہتر کرنے والا ہے سب کچھ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے نوازتا ہے، اللہ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس معاملے کو کفر کے درجے پر پہنچایا ہوا ہے آج کل کے ماحول نے اور لوگوں نے۔ دن رات کا جھگڑا چل رہا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گفتار کر رہے ہیں غلط طریقے سے، لیکن طلاق نہیں دیتے۔ یہ ایک احمقانہ درجہ ہے، بالکل احمقانہ درجہ، شریعت کی منشا کے مطابق کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک طرف اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے تو دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ اگر دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو کشاش سے بری کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس عورت کو کوئی دوسرا ایسا شوہر مل جائے جو اس کے دماغ کے مطابق ہو، اور اسی طریقے سے مرد کو بھی دوسری عورت مل جائے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو۔ لڑنا جھگڑنا نہیں، لیکن طلاق، لڑنا جھگڑنا ہے لیکن طلاق نہیں دینی ہوتی۔ یہ ایک ہندو کا اثر ہے
یعنی ہندو معاشرے کا یہ اثر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے طلاق نہیں دینی ہے، اور عیسائیت کا بھی اس بات پر اثر آتا ہے۔ اس طرز عمل میں یہ مومن کا طریقہ کار نہیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے میں بڑی وسعت ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی بھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔